اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی کا یوٹیوب چینل۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے ہیں۔ 11 جماعت کے PK ٹیکسٹ بک اردو کی ویڈیوز کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ اس سلسلے کی آج یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس کو ہم دوسرا سبق بھی کہہ سکتے ہیں ویڈیو کے لحاظ سے۔ سبق پہلا ہے، اس سے پہلے ہم نے اس سبق کا جو تھا وہ مرکزی خیال بیان کیا تھا، اپنی مدد آپ، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ آج ہم اس سبق کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کریں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ NGA اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، لائک، شیئر اور کمنٹس کریں، تاکہ یہ ویڈیو باقی طلباء اور طلبات تک بھی پہنچے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ کی پسندیدگی کا پتہ بھی چلے۔ نیز آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ آج سے زیادہ ہم کس طرح بہتری لا سکتے ہیں۔ تو آئیں ابتدا کرتے ہیں۔ تو سبق نمبر 1، اپنی مدد آپ۔ سبق کا خلاصہ: سبق اپنی مدد آپ میں سر سید احمد خان نے ایک بہترین نکتہ اجاگر کیا ہے۔ موصوف کے مطابق، یعنی موصوف جس کی تعریف کی گئی، مطلب سر سید احمد خان کے مطابق، یہ کہاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی لیکن جامع اور مفصل کہاوت ہے۔ اس مختصر لیکن دلکش جملے میں بنی آدم کی ترقی، عزت اور خوشحالی کے ساتھ ساتھ غیرت اور جواں مردی کا راز پوشیدہ ہے، جبکہ اس جذبے سے بے بہرہ افراد ہمیشہ دوسروں کے محتاج ہو کر بے شرمی اور مجروح عزت نفس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ مجروح عزت نفس۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ آسمان سے زمین والوں کے فیصلے ان کے اپنے ہی اعمال کے مطابق صادر ہوتے ہیں، یعنی رعایا کے اعمال کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ ان پر حکمران مسلط کرتے ہیں۔ اگر عوام نیک، خدا ترس اور عمدہ ہوگی تو ان پر حکومت بھی نیک، خدا ترس اور عمدہ لوگ ہی کی ہوگی۔ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کا معیار یہ ہے کہ وہ خود عمل کرتی ہیں، کسی وزیر، مشیر یا لیڈر کے سہارے نہیں جیتی۔ پس ضروری ہے کہ ہر فرد خود سے شروع کرے، نہ کہ کسی اور کا انتظار کرے۔ تو یہ آج کے اس سبق اپنی مدد آپ کا خلاصہ تھا۔ اس میں جو بنیادی نکتہ ذکر کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم خود کس طرح اپنی مدد آپ کر کے ترقی کر سکتے ہیں، اپنے کام جو ہے وہ سنوار سکتے ہیں۔ اسی کے متعلق کہانی بھی مشہور ہے کہ کسی کھیت میں چڑیا رہتی تھی، اپنے بچوں کے سمیت ایک چڑیا رہتی تھی۔ تو اس میں چونکہ فصل تھی گندم کی، کہتے ہیں کہ کسان ایک دن آیا، فصل پک چکی تھی اور اس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ کل میں اس کو فلانا کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے فصل کو کاٹوں گا۔ تو شام کو جیسے ہی وہ چڑیا آئی تو اس کے بچوں نے اس سے کہا کہ ہمیں یہاں سے جانا چاہیے، کیونکہ کسان آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ فصل جو ہے نا وہ کاٹنی ہے۔ تو پرندے نے کہا کہ آپ مجھے پورا قصہ جو ہے، کہانی جو ہے وہ سنا دیں، کس طرح ہوا تھا۔ تو جب بچوں نے کہا کہ اس نے یہ کہا کہ اس کسان نے کہ میں لوگوں کو جمع کراؤں گا، جو زمین ہے وہ کاشت کروں گا، کیا کروں گا، وہ اس کو کاٹوں گا یہ فصل کو۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ آپ بے فکر ہو کے جو ہے نا اپنی زندگی گزارے، کچھ نہیں ہونے والا۔ کچھ دن بعد یا کچھ دن تک یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا۔
آخر ایک دن جب وہ کسان آیا اور اس نے کہا کہ نہیں بس اب میں نے کل جو ہے اس کھیت کی اس فصل کو کاٹنا ہے، اور یہ بات ان بچوں نے اپنی ماں سے بیان کی، تو ماں نے کہا کہ بس اب اپنے بستر بوریا باندھو، کیونکہ اب انسان جو ہے، یہ شخص جو ہے، یہ کسان جو ہے، اس نے اپنی مدد آپ کے تخت یہ کام کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس وجہ سے اب ہماری خیر نہیں۔ پہلے یہ دوسروں پر بھروسہ کرتا تھا، اس وجہ سے میں نے آپ سے کہا کہ آرام سے زندگی گزارو، کچھ نہیں ہونے والا، لیکن اب جو ہے نا وہ بات جو ہے وہ سر پہ آ چکی ہے، اس وجہ سے ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ تو سر سید احمد خان کا یہ سبق جو ہے، یہ مضمون جو ہے انتہائی سبق آموز ہے، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسرے کے سہارے نہیں جینا چاہیے، بلکہ خود جو ہے نا اپنے کام آپ نمٹانے چاہیے۔ ناکامی اور کامیابی سے بالکل قطع نظر رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے نا وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ تو آج کا یہ تھا ہمارا سبق، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی اور بہترین ویڈیوز، معیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے NGS اسکول اینڈ کالج ٹیوشن کوچنگ اکیڈمی کا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کریں، شیئر، لائک اور کمنٹ بھی کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو نوٹس چاہیے ہو اردو کی، تو آپ مجھے نیچے دیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جماعت نہم، دہم اور فرسٹ ایئر کی جو ہے نا وہ بہترین نوٹس آپ کو مل سکتے ہیں۔ اور نوٹس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سے کتاب میں سے جو گرامر ہے، یا جو سباق نثر میں سے جو گرامر ہے، یا پھر غزلوں میں جو گرامر ہے، وہ ہم نے ساتھ ساتھ حل کیا ہوا ہے۔ الفاظ معنی بھی اس میں بھی جو ہے نا وہ کافی زیادہ الفاظ معنی میں ہم نے جمع کیے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ان سے ہینڈ رائٹنگ، خوش خطی بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے نوٹس جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، یہ ہر لحاظ سے انشاءاللہ معیاری ہوں گے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، شکریہ۔